اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ درس کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی تھی جس کے اندر حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غنا یعنی غنی ہونا اس بات کا نام نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، بلکہ فرمایا کہ غنا اس کا نام ہے کہ انسان دل کا غنی ہو جائے، یعنی اس کے دل کے اندر مال و دولت کی کوئی خواہش، تمنا، آرزو، محبت، پیار نہ رہے۔ آ گئی چیز تو تقسیم کر دیا، نہ آئی تو رب کی رضا پہ راضی رہے۔ تو حضرت سیدنا کلیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی ہم بیتی سناتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ کے اندر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کچھ عنایت فرمایا۔ تو کچھ دنوں کے بعد فرماتے ہیں کہ میں پھر آقا کی بارگاہ کے اندر داستے سوال دراز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے، تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے پھر عطا فرمایا۔ اب فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، تیسری مرتبہ پھر میں آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، پھر میں نے داستے سوال دراز کیا، رحمت دو عالم علیہ السلام نے مجھے کچھ عطا فرمایا۔ کچھ عطا فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال بڑا دلکش اور شیریں ہے، بڑا میٹھا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کو طمع، لالچ کی وجہ سے حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مال کے اندر برکت عطا نہیں کرتا، اور جو طمع، لالچ کے بغیر اس مال کو حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے اندر پھر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ مال کی لالچ کرنے والا اس بندے کی طرح ہوتا ہے جو ہر وقت کھاتا رہے لیکن وہ سیر نہ ہو، یعنی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو مال کی خواہش، تمنا، آرزو، لالچ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے حساب و کتاب کا نہیں پتا کہ کتنا میرے پاس مال ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اس کی لالچ کو تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی جائیداد وہ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو آگے حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا، نبی کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو ایک کو ایسے کیا اور ایک کو ایسے کیا، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہر وقت لینے کی عادت نہ بناؤ بلکہ ساتھ دینے کی عادت بھی بناؤ۔ تو جب رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنے غلام کی یہ تربیت کی تو حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے نام کی قسم اٹھائی اور آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میرا وقت جیسا بھی آئے گا کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو حضرت حکیم کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، ان کے حالات کمزور تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت حکیم کو بلایا، کچھ مال دینے کا ارادہ کیا، اشارہ کیا کہ یہ مال آپ کے لیے ہے، تو حضرت حکیم نے وہ مال لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بعد میں کسی سے مال نہیں لوں گا۔ تو وقت گزرتا رہا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، آپ کے پاس مال غنیمت آیا، تو اس میں سے حضرت حکیم بن حزام کا حصہ بھی بنتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے حضرت حکیم بن حزام کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مال تمہارا حصہ ہے، اس کو لے لو، تو آپ نے انکار کر دیا۔
تو سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم میری اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے حصہ جو حضرت حکیم بن حزام کا بنتا تھا اس کو دیا ہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو دیکھو کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ وفائی بھی کرنی چاہیے۔ دیکھو کہ جو وعدہ وفائی کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، تو پھر رب العالمین ایسے بندے کو پھر دنیا سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ تو جو وعدے خلافی کرتے ہیں، جیسے ہماری یہ عادتیں ہیں، چلو انسانوں کے وعدے خلافی تو بعد میں، لیکن سوال تو اسی چیز کا زیادہ ہونا ہے۔ لیکن رب کے ساتھ ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ ارادے بھی کرتے ہیں، یہ وعدے بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں کوئی اور غلط کام اگر وہ کرتا ہے تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن چند منٹوں چند سیکنڈوں کے بعد ہم وہ وعدہ وفائی جو کرنے کا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، پھر وعدے خلافی شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الکریم اذا وعدہ وفا، فرمایا کہ کریم آدمی، شریف آدمی، رب کا پسندیدہ بندہ وہی ہے جو وعدہ کرے اس وعدے کی پاسداری بھی کرے، اس وعدے کو پورا بھی کرے۔ تو جو وعدہ کر کے وعدہ وفائی نہ کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق وہ الکریم یعنی کہ اللہ کے نیک بندہ ہونے کے صف سے پھر وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات آمین ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔